بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں یہود کی جہاں فضیلت بیان کی ہے، وہاں ان کی قباحت اور ان کی مذمت بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی چونکہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک مقام اور عزت بخشا تھا۔ ان لوگوں کے خاندان اور قبیلے میں تقریباً 4000 پیغمبر بھی آ چکے تھے، اور متعدد کتابیں اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کے انبیاء کو عطا کی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آخری پیغمبر کو اور آخری کتاب کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جا بجا ان کی مذمت اور ان کی قباحتیں اور شناعتیں قرآن پاک میں اہل ایمان اور اسلام کے سامنے کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ ان کا ایک شیوا یہ تھا کہ جب یہ کسی معاملے کو استعمال کر دے، جب یہ کسی چیز کا جواز نکالنا چاہتے، اسے کرنا چاہتے، تو کسی پر الزام لگا دیتے، کسی نبی کی طرف کوئی بات منسوب کر کے کہہ دیتے یہ کام تو فلاں نبی نے بھی کیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ ایک کام یہ جادو کیا کرتے تھے اور اس کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف کر دیا کرتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان بھی جادوگر تھے، اس لیے ہم ان کی اتباع میں جادو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان پر الزام ہٹاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن وہ شیاطین، وہ جنات کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی حضرت سلیمان نے جادو جیسی نازیبہ حرکات کو استعمال نہیں کیا، وہ اللہ کے قانون کے پابند رہے ہیں، وہ اللہ کی شریعت کے پابند رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ جادو خود لوگوں کو سکھا کر، یہ جنات، یہ شیاطین لوگوں کو خود سکھاتے تھے، اور لوگ جادو سیکھ کر آپس میں جھگڑے، آپس میں ایک دوسروں کی تفریق کیا کرتے تھے اور نسبت حضرت سلیمان کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ محض ان کا ایک دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ لیکن شیاطین جو تھے ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ان لوگوں نے جادو خود بھی سیکھا، خود بھی کیا، اور مزید برآں اس پر کہ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کو سیکھو، اس کے ذریعے مختلف ناجائز حرکات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہود کو چھوڑ کر اہل اسلام یعنی ایمان میں نے قبول کیا تو میں چند کلمات پڑھا کرتا تھا، اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہود اتنے ظالم جادوگر ہیں کہ یہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ فرماتے ہیں لولا کلمات اقول لہن لجعلتنی الیہود حمارا۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت قعب فرماتے تھے کہ اگر میں وہ اللہ کے نام اور اسماء نہ پڑھتا تو قریب تھا کہ یہ میری شکل بگاڑ دیتے، تو اتنا سخت یہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی نازیبہ حرکات ہے، یہ کسی پیغمبر کے شایان شان اور کسی بھی پیغمبر کے لائق نہیں ہے کہ وہ جادو کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کے جادو کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے، اس سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بابل کے اندر جو عراق کا ایک علاقہ تھا، اللہ رب العزت نے وہاں 2 لوگوں کو، فرشتوں کو بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ جادو کی حقیقت یہ ہے، اور اسی طرح جادو کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت یہ ہے۔ اب لوگوں نے مشہور یہ کر دیا کہ یہ خود جادوگر ہیں، یہ فرشتے بھی جادو کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم نے 2 فرشتوں کو اتارا گیا ہے، ہاروت اور ماروت کو، وہ لوگوں کو وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے صرف آزمائش کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور وہ لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس جادو کی حقیقت کو سمجھو اور اس کو چھوڑ دو، کیونکہ کسی کو کسی چیز سے باز رکھنے کے لیے اس کی حقیقت سمجھانی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کا استعمال غلط ہے، اس چیز سے بچا جائے۔ تو یہ دونوں آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے۔
لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، ان چیزوں سے بچا کرو۔ تو لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ ہم آپ سے صرف ویسے ہی سیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے سیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ انہیں منع کرتے کہ بھائی یہ جادو نہ سیکھو، اس کے سیکھنے سے الٹا نقصان ہوگا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف ویسے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم نہیں سیکھ رہے۔ لیکن وہ اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتے، ایک دوسرے کی ناراضگیاں مول لے لیتے اور ایک دوسرے کے نقصان کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جادو ہو، کوئی چیز ہو دنیا کی، وہ نقصان پہنچانے میں اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پروانہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، تو دنیا کا جتنا مرضی تیز جادو ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے پہنچتا ہے، اور اتنا پہنچتا ہے جتنی اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جادو بھی ایک سبب ہے، یعنی اللہ نے یہاں عقیدے کی بات سمجھائی ہے کہ جادو جتنا بھی سخت ہو، لیکن صاحب ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اعتقاد، اس کا یقین اللہ کی ذات پہ اتنا ہو کہ وہ جادو خود بخود اس سے زائل ہو جائے، خود بخود وہ ختم ہو جائے۔ لہذا اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جادو بھی ایک سبب ہے، یہ سبب بھی چلنے میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ جیسے چھری حضرت اسماعیل پر نہیں چلی، حالانکہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن چھری نے اللہ کی اجازت کے بغیر چلنا نہیں تھا، اور اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ چھری اپنا کام کرے، لہذا حضرت اسماعیل کو چھری نہ کاٹ سکی۔ آگ کا کام یہ ہے کہ آگ انسان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے دن آگ نے اپنے دامن میں رکھا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک بال بھی ان کا جلا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کے سارے اسباب، ان سے مسببات اور ان سے معاملات تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی اجازت ہٹ جائے، اللہ نہ چاہتے ہوں، تو دنیا کا کوئی جادو، دنیا کا کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے سمجھایا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کفر ہے۔ جو اس کو اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو یاد رکھو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا آخرت میں جنت کا کوئی مستحق اور وہ وارث نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت بری چیز انہوں نے لی ہے، انہوں نے اپنا ایمان بیچ کر، انہوں نے اپنی قوت سلیمہ کو بیچ کر ایسی ناجائز اور ایسی گناہ کبیرہ والی چیز مول لی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت گھٹیا چیز یہ لے چکے ہیں، کاش انہیں اس کے نقصان کا پتہ ہوتا، انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ آخرت میں ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث ہے۔ اب علماء نے جادو کی مختلف اقسام بیان کی ہے۔ کیا جادو کی وجہ سے ایک چیز دوسری چیز میں حقیقت سے تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو انقلاب ماہیت کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے جادو کی ایک قسم یہ بیان کی ہے جس میں صرف انسان کی نگاہوں کو ایسا تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک چیز کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا اور ان جادوگروں نے بھی اپنا عصا پھینکا، تو ان کی جو رسیاں تھی، ان کی جو لاٹھیاں تھی، وہ سانپ کی شکل میں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ یہ لوگوں کے خیال میں ایسا تھا، لوگوں کی آنکھوں کو ایسا ہیرا کر دیا گیا، ایسا پھیر دیا گیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حقیقت میں سانپ بن چکے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے، بلکہ وہ لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی۔ اور جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ جس میں حقیقت تبدیل ہو جائے، کہ ایک چیز پتھر ہو لیکن اس پتھر کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو علماء کی ایک جماعت نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے، جیسے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ چند کلمات، وہ اللہ کے اسماء نہ پڑھتا، لولا کلمات اقول لہن لجعلتنی اليہود حمارا،
کہ اگر میں وہ کلمات، وہ اللہ کے اسما نہ پڑھتا تو یہود نے مجھ پر اتنا سخت جادو کر رکھا تھا کہ وہ مجھے انسان سے بدل کے ایک گدھے کی شکل میں تبدیل کر دیتے، لیکن اللہ نے ان اسما کی برکت سے میری حفاظت فرمائی۔ تو جادو کی ایک قسم جس میں انسان کی نظر بند ہو جاتی ہے، انسان دیکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ جادو سے ایک شیعہ کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جادو کرنا جائز ہے یا اس کی کوئی شرعی حدود ہے؟ تو یاد رکھیے، جو جادو الفاظ کفریہ اور شرکیہ کے ساتھ کیا جائے، جس جادو کے اندر شیاطین کے ساتھ مدد لی جائے، کفریہ الفاظ کہے جائیں، شرکیہ الفاظ کہے جائیں، اور ایسے الفاظ کہے جائیں جو شریعت کے مخالف ہوں، تو یاد رکھیے اس میں پہلے قدم ہی سے ایمان اسلام نکل جاتا ہے، وہ آدمی صاحب ایمان سے نکل کر وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے الفاظ کفریہ اور شرکیہ اختیار کیے ہیں۔ تو جب آدمی ایسے کلمات ادا کرتا ہے شیاطین کی امداد اور استمداد کے لیے، اور ان سے نفع اور فائدے کے لیے کہتا ہے، تو وہ شخص پہلے ہی قدم اور مرحلے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کلمات کفریہ اور شرکیہ نہ کرے لیکن وہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو موہوم ہوں لیکن کفر اور شرک کی طرف لے جاتے ہوں، تو علماء فرماتے ہیں ایسے الفاظ سے بھی جادو کو اختیار کرنا اور سیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسے کلمات اور الفاظ ہوں جو نہ کفریہ ہوں نہ شرکیہ ہوں، نہ اس میں کوئی ایسا لفظ ہو جو کفر اور شرک کی طرف لے جائے، تو ایسے جادو کو سیکھنا اس کی اجازت ہے، لیکن نقصان سے بچنے کے لیے، یعنی صرف اپنی حفاظت کے لیے اور کسی مسلمان کی حفاظت اور اسے بچانے کے لیے جادو کو سیکھنا اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے کلمات پڑھتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کفریہ اور شرکیہ تو نہیں، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، جسے تسخیر کہا جاتا ہے، جسے نظر بندی کہا جاتا ہے، اور اگر ایسے کلمات اختیار کرتا ہے جو دوسرے کے اوپر مسلط کیے جائیں، اگلا آدمی مجبور ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کسی کام کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔